الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أول الأولين الآخر الآخرين أسمع السامعين الأبصر الناظرين أحكم الحاكمين الخير الرازقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين جد الحسن والحسين بالقاسم وبارك وسلم على أولادهم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم أسماء كلها صلوات محمد جو اندر بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو جگہ خالی ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، اور جو باہر ہیں اندر تک جگہ ہے ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں درود پڑھتے ہوئے اندر تشریف لیں اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے. باب الحوائج ابو الفضل العباس اور باب الحوائج شہزادہ علی اکبر کے وسیلے سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا ہو، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ ہو. اس گھر پر جہاں یہ بخش اللہ بچھایا گیا ہے رحمتوں کی بارش نازل ہو. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا ہو. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور اچھا روزگار عطا ہو. جو تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں ان سے سن کے دعا کیجیے کہ ان کو کامیابی عطا ہو. جو زیارات کے مشتاق ہیں دعا کیجیے جلد از جلد انہیں ائمہ طاہرین کے روزوں کی زیارت نصیب ہو. اور سب سے بڑی دعا کیا کرے، ہر وقت یہ دعا کیا کرے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ ہمارے زندگی کے دیگر اعمال ہوں، ہمارے ہر عمل سے حسین کی ماں راضی رہے، حسین کی بہن راضی رہے، حسین کی بیٹی راضی رہے. تاجیل ہو امام کے ظہور میں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خصوصی دعائیں صحت ہے. غزل گدار صاحب کی زوجہ بھی علی ہیں اور رفعت بطول ہماری بہن ہے، وہ بھی علی ہیں. بیمار کربلا کے صدقے، بیمار مدینہ کے صدقے انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا ہو. شیخ محمد سلیمان ابن فدا حسین، ملک منیر حسین اور جام صاحب سیفل والے، دیگر جتنے مرحوم مومنین و مومنات ہیں شہدائے ملت جعفریہ، اور بالخصوص وہ مومن جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا ان کو اپنے ذہن میں رکھیے اور سورہ فاتحہ. برسمت مولا حسین بلند ترین سلام. سامعین محترم، پہلی بار آج کی مجلس میں بحیثیت ذاکر مظلوم کربلا
حاضر ہوا ہوں، سلام یہاں پیش کرتا رہا۔ سرنامہ کلام کے طور پر ایک بہت مختصر آیت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کی 6 مصرے پہلے جی چاہ رہا ہے کہ میں پڑھا۔ ابھی آپ نے علم سنا، 6 مصرے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ذرا جی چاہ رہا ہے کہ میں 6 مصرے پڑھوں۔ یہ علم حمزہ کو ملا، منصوب حمزہ سے نہیں ہوا۔ توجہ کیجیے گا، شروع سے میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ جعفر کو ملا، علم جعفر سے منصوب نہیں ہوا۔ علم علی کو ملا، علی سے علم نہیں ہوا، منصوب نہیں ہوا۔ منصوب ہوا تو سکینہ کے عباس سے۔ کیوں منصوب ہوا؟ 6 مصرے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کالا علم حوالہ ہے عباس کے لیے، کالا علم حوالہ ہے عباس کے لیے، بھائی رب نے خود اس کو ڈھالا ہے عباس کے لیے۔ جانیے گا، رب نے خود اس کو ڈھالا ہے عباس کے لیے۔ جعفر نے اس کو پالا ہے، عباس کے لیے حیدر نے یہ سنبھالا ہے، عباس کے لیے حیدر نے یہ سنبھالا ہے، عباس کے لیے بھائی اپنی وفا شناسی کا قصہ بنا لیا، غازی نے اس کو ہاتھوں کا حصہ بنا لیا۔ اور بعد میں انشاءاللہ مبشر پہ جو پھول میرے پاس ہیں، جو پاک ازادی کی ادا کرتا ہے، شعروں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سرنامہ کلام کے طور پر جو آیت ہر بچہ اس سے واقف ہے کہ وہ علم آدم اسماء کلھا، نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ آدم اس وقت تک وجود ملائکہ نہیں تھا جب تک نام نہیں سیکھے۔ لیکن نام کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ کائنات میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو بغیر نام کے ہو۔ نام کی حاجت کائنات کی ہر شے کو ہے۔ منبر جس پر میں بیٹھا ہوں اس کا ایک نام ہے منبر۔ ادھر آپ کے نے یہ لفظ سنا، اس کی شبیہ آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا قلم، آپ نے سنا، اس کی شبیہ آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اگر نام نہ ہو تو پہچان باقی نہ رہے۔ اگر نام نہ ہو تو کسی بھی شے کی پہچان باقی نہ رہے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں، جہاں آپ نے بہت سارے اقوال معصوم کے سنے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نام ہیں، ہم اللہ کے نام ہیں۔ یعنی اگر اللہ کو پہچاننا ہو تو ان ناموں کی شناخت ہونا ضروری ہے۔ تمہیدی گفتگو ہے۔ نام پہچان کا باعث ہوتا ہے، پکارا ہی نام سے جاتا ہے۔ اور یہ نام آدم میں امر بن کے داخل ہوا۔ قرآن کی آگے آیتیں ہیں، آپ جانتے ہیں، صاحب علم مجمع بیٹھا ہے، میں صرف اشارتاً میں نے کہیں اور گفتگو لے کے جانی ہے، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ آمر بن کے ایک جگہ کہا کہ جب نام سکھا دوں، ایک جگہ جب میں اس میں اپنا امر داخل کر دوں، تو یہ وہ نام ہی تھے جو امر بن کر آدم کے وجود میں داخل ہوئے۔ آدم موجود ملائکہ ہو گئے۔ یعنی جب تک یہ نام نہیں تھے، آدم موجود ملائکہ نہیں تھے۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس میں پہلا نام ہے محمد۔ میں اپنی موضوع کی طرف تیزی سے میں کہیں اور آپ احباب کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ورنہ اگر یہ آدم کو مسجود ملائک والا یہ جو سلسلہ ہے اسی پر گفتگو کی جائے تو 1.5 گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا۔ پہلا نام محمد۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ جس کی حمد کی جائے۔ توجہ ہے بے شک۔ محمد کو جس کی حمد کی جائے۔ حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ میرے ساتھ بولیے گا، یعنی محمد کا مطلب جس کی حمد کی جائے، حمد کا مطلب اللہ کی تعریف۔ تو
تو پھر یہ طے ہوا نا کہ جس کی ہم حمد کریں وہ اللہ بنتا ہے، اللہ جس کی حمد کرے اس کو محمد کہتے ہیں۔ ہم جس کی حمد کریں اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی حمد کر رہا ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ نام تاریخ میں پہلے موجود نہیں تھا۔ میں بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ نام رکھا ہے سرکار ابو طالب نے۔ عظمت ابو طالب پر درود پڑھ دیجیے۔ ابو طالب کے 10 بھائی، 2 سگے بھائی ہیں، جناب عبداللہ اور جناب حضرت عمران جناب ابو طالب۔ یہ ایک ماں ایک باپ سے سگے بھائی ہیں۔ ویسے 10 بھائی ہیں جو باقی ماں سے بھائی ہیں وہ الگ ہیں۔ تو جو آپ بتا رہے ہوں نام کس نے رکھا؟ جناب ابو طالب نے۔ شاد و آباد رہیے۔ کسی نے سرکار رسالت آپ سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا نام بہت نایاب ہے، ہم نے پہلے کبھی سنا نہیں، یعنی اینٹیک ترین نام جس سے عرب خطہ واقف ہی نہیں تھا، وہ نام رکھا ہے جناب ابو طالب نے۔ سنی کتابیں گواہ ہیں اس بات پر کہ سرکار رسالت آپ نے جواب کیا دیا کہ میرا نام اللہ نے 70,000 نوری حجابات میں پوشیدہ رکھا تھا کہ میرے لیے مخصوص ہو جائے۔ میرا نام اللہ نے 70,000 نوری حجابات میں پوشیدہ رکھا تھا تاکہ میرے لیے مخصوص ہو جائے، میرے لیے مخصوص ہو جائے۔ نام رکھا ہے ابو طالب نے۔ اب یا تو یہ نام اللہ نے وحی کے ذریعے ابو طالب کو بتایا، توجہ کیجیے، بولتے جائیے میرے ساتھ، یا تو یہ نام ابو طالب کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، یا خود ابو طالب نے 70,000 نوری حجابات ہٹا کے دیکھا۔ جو نوری حجابات ہٹانے کی طاقت رکھتا ہو وہ غیر معصوم نہیں ہوا کرتا، اور جس پر اللہ وحی نازل کرے وہ بھی غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے ایمان ابو طالب کا سلسلہ جو شروع کر دیا، یہ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے بحث تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ عصمت کے کس درجے پر تھے۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے تو یہ بات ہونی چاہیے تھی، بات کہی گئی، 2 جملے سن لیجیے کہ جناب ابو طالب جناب محمد کو دائی حلیمہ نے پالا۔ میرے شیعہ سنی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تھوڑا سا عقل سے اتنے حجابات میں پالا تھا جناب عمران نے سرکار رسالت آپ کو کہ خبر نہیں ہو سکی تھی۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، میرے شیعہ سنی بھائی متوجہ ہوں۔ دائی حلیمہ نے، آپ ہی کہتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے، پالا۔ روایت میں کیا لکھا ہے کہ جب دائی لے کر گئی تو اونٹنی کمزور تھی، گھر کے درخت کھجوروں میں پھل نہیں آتا تھا، بھیڑیں بکریاں بہت ضعیف تھی، کمزور تھی دائی حلیمہ کی۔ دائی حلیمہ جب اس یتیم کو لے کر گئی، چلی پہلے گئی تھی، رستے میں جو پہلے نکلنے والے سواریاں تھی وہ رک گئی، وہ آگے نہیں بڑھ رہی۔ مورخین نے لکھا کہ آگے اس لیے نہیں بڑھ رہی تھی کہ پیچھے حلیمہ محمد کو لے کر آ رہی تھی، یعنی جو گدھوں پہ سوار تھی ان کے گدھے رک گئے، جو اونٹنیوں میں سوار تھی وہ اونٹنیاں رک گئی کہ محمد آگے نکل جائے تو ہم چلیں۔ گدھوں اور اونٹنیوں کو پتا چل گیا کہ پیچھے آنے والا محمد ہے۔ یعنی ان سواریوں کو پتا چل گیا، اور جس ابو طالب نے پالا اسے معلوم نہیں کہ یہ محمد ہے۔ اور اب پالا دائی حلیمہ نے، مورخین نے لکھا کہ جب سرکار رسالت آپ دائی حلیمہ کے گھر آئے، اونٹنی تروتازہ ہو گئی، پیر میں پھاتانا شروع ہو گئے، جو بھیڑیں بکریاں تھیں
انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. یہی ہے نا. اب ذرا عقل سے, سنجیدگی سے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے گا کہ یہ دائی حلیمہ محمد کو پال رہی تھی یا محمد دائی حلیمہ کو پال رہا تھا. تین, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے ہے ہی نہیں, تین احسانات ابو طالب کے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے. پہلا احسان, اللہ کے حبیب کو یتیم دیکھا, گھر لے آئے, گھر دیا پرورش. ابو طالب کی پرورش کو قرآن میں اللہ نے اپنی پرورش کہا, خود سے نسبت دی. ابو طالب کی پرورش کو اپنی پرورش سے نسبت دی. حبیب خدا کو گھر لے کر آئے, حبیب خدا کا نام رکھا ابو طالب نے. توجہ ہے. پہلا کیا کام کیا؟ یتیم عبداللہ کو, اپنے بھتیجے کو اپنا گھر دیا. اللہ کے حبیب کا نام رکھا محمد. اللہ کے حبیب کا حق پڑھوایا. یہ تین ابو طالب کے ایسے احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ نے دنیا میں چکا دیا. توجہ کیجئے گا. کون سے تین احسانات؟ محمد کو اللہ کے حبیب کو اپنا گھر دیا, محمد اللہ کے حبیب کا نام محمد رکھا. تیسرا احسان کہ حق پڑھوایا. اللہ نے ان تین احسانات کا بدلہ ابو طالب کو کیسے دیا؟ کہا اے ابو طالب تو نے میرے حبیب کو اپنا گھر دیا تھا, میں تیرے علی کو اپنا گھر دوں گا. میرے حبیب کو اپنا گھر دیا تھا, میں تیرے بیٹے کو اپنا گھر دوں گا. میرے حبیب کا نام تو نے محمد رکھا تھا, تیرے بیٹے کا نام میں اپنے نام پر علی رکھوں گا. تیرے بیٹے کا نام اپنے نام پر. پہلا احسان, تو نے میرے حبیب کو گھر دیا, میں تیرے بیٹے کو گھر دوں گا. تو نے میرے حبیب کا نام رکھا, میں تیرے علی کا نام اپنے نام پہ رکھوں گا. اور اے ابو طالب تو نے میرے محمد کا عقد فرش پر بڑھایا, میں تیرے علی کا عقد عرش پر بڑھاؤں گا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, اٹھا کے دیکھیے گا امام کے فرمودات کیا ہیں. یہ واہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, بڑی لمبی اس کی شرح ہے. تو یہ جب آپ ذکر علی سن کر واہ کر رہے ہوتے تو یہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے. اس لیے اس حمد سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے. یعنی آپ شخصیت کو داد نہیں دیتے, آپ ان کے فضائل کو داد دے رہے ہیں. اور محفل اور میلاد میں تو ہاتھ اس کا ہی اس کا ہے جسے علی خیرات دے. یہ ہاتھ اٹھاتا ہی وہ ہے جو علی سے خیرات دے رہا ہے. میں ہاتھ اٹھاتا ہے وہ حسین سے خیرات دے رہا ہے. درود پڑھ دے اکبر دے رہا ہے. سبھی رسول بہت احترام کرتے ہیں. میں آگے اپنے موضوع جہاں میں 14 ہی معصوم ایسے ہیں جن کا بھائی سبھی رسول بہت احترام کرتے ہیں, مگر خدا کی خدائی میں ایک ابو طالب ہے ایسا جس کو یہ 14 سلام مگر خدا کی خدائی میں ایک ابو طالب ایسا جس کو یہ 14 سلام رکھا ابو طالب نے. توجہ کیجیے گا, جہاں میں آپ لوگوں کو
لے کے جانا چاہتا ہوں. بہت کم ذاکرین واعظین علماء کی توجہ اس طرف جا سکی. اپنی اپنی جھولی ہے, اپنی اپنی بھیک ہے. پاک سید علیہ ایک فکر ادا کی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نام نایاب ترین رکھا ابو طالب نے, اینٹی یونیک ترین جو تھا ہی نہیں. قرآن میں اللہ کا رکھا ہوا نام احمد موجود ہے. توجہ ہاتھ رکھا. عیسیٰ کی آیات جہاں موجود ہیں وہاں عیسیٰ نے کہا ہے کہ میرے بعد میں آنے والا ہوگا اس کا نام ہوگا احمد. آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. احمد رسول اللہ تو نہیں پڑھتے. عیسیٰ کا بتایا ہوا نام ہے, کلمے میں شامل نہیں ہے. اور بھی بہت سارے نام. یاسین اللہ کا رکھا ہوا نام, طٰہٰ اللہ کا رکھا ہوا نام, مبشر اللہ کا رکھا ہوا نام, مدثر اللہ کا رکھا ہوا نام, مزمل اللہ کا رکھا ہوا نام, لا الہ الا اللہ, مزمل رسول اللہ. کلمہ کلمہ رہا, بولیے گا میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ, کلمہ کلمہ نہیں رہتا. لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ, کلمہ کلمہ نہیں رہتا. مجھے مسلمانوں کی عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے کہ بھائی جس کا نام اگر کلمے سے نکال دے کلمہ کلمہ نہیں رہتا. تو کہتا ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. جو کلمے کی زندگی کا باعث ہو وہ کلمہ پڑھنے کا محتاج نہیں ہوتا. جو کلمے کی زندگی کا باعث ہو. کلمے کی زندگی محمد کے نام کے بغیر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں. کلمہ تب کمپلیٹ ہوگا جب محمد رسول اللہ ہوگا. اور ہمارا کلمہ تو اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ساتھ علی ولی اللہ ہے. کائنات بلند ترین صاحب یہ مقام ہے. غلط ممبر سے بحث ہی غلط ہے کہ ایمان تھا یا نہیں تھا, کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. بات آگے کی ہے. اصل میں گزارش کر دوں, سب سے سستا بکنے والا موضوع تھا, اچھا بیچ دیا گیا. جسے جملہ سمجھ آ گیا, جسے جملہ سمجھ آ گیا نا, سبحان اللہ سبحان اللہ. آسان بکنا تھا, اچھی مارکیٹنگ کی, اچھی طریقے سے بیچ دیا گیا. اور کیا کیا گیا, ایک مناظرے کی کیفیت پیدا کی گئی. اگر خدا کی قسم اصل ابو طالب کو پہچان جاتا زمانہ, کربلا واقعی نہیں ہوتی. لڑائی محمد سے عبد مناف ملیں گے, عبداللہ نہیں ملے گا, جو رسول کی آمد کے آنے سے پہلے اللہ کے نام سے واقف تھے. اللہ کا پیغام تو محمد نے آ کے بعد میں دینا ہے. محمد ابھی تشریف نہیں لائے. باپ کا نام اللہ کا عبد. اس کے علاوہ پوری تاریخ میں محمد سے پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے آدم تک کسی کا نام عبداللہ نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ آتا ہو. اور یہ اسم ذاتی ہے اللہ کا, جو اللہ کی ذات سے واقفیت رکھنے والے ہوں. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. ابتدا کرنے لگا میں ایک نظم سے, دیکھا ہے کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں, دربار سرکار ابو طالب پہ سجدہ کرتے کچھ فضائل پڑھنے لگا ہوں. دیکھا ہے
کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں، بھائی احمد تیرے سائے میں تو حیدر تیرے گھر میں، احمد تیرے سائے میں تو حیدر تیرے گھر میں، جو مثل ملائک ہے وہ جعفر تیرے گھر میں، جو مثل ملائک ہے وہ جعفر تیرے گھر میں، اور بنتا ہے مقدر کا مقدر تیرے گھر میں، بنتا ہے مقدر کا مقدر تیرے گھر میں، انداز خدائی کا بدلتا ہے یہاں پر، سب نبیوں کا سردار بھی بنتا ہے یہاں، سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو، سب نبیوں کا سردار بھی کعبے کے لیے، کعبہ حرمت ہے تیری ذات، کعبے کے لیے کعبہ حرمت ہے تیری ذات، تطہیر کی چادر کی طہارت ہے تیری ذات، تسکین گہے ذات رسالت ہے تیری ذات، اور مثلا سنیے گا، ہاں ہاں کار خدائی کی ضرورت ہے تیری ذات، ہاں کار خدائی کی ضرورت ہے تیری ذات، اور جو تک خاموش بیٹھے اس کے لیے بیعت پیش کرنے جا رہا ہوں، ہاں کار خدائی کی ضرورت ہے تیری ذات، ایک تو جو محمد کا نگہبان نہ ہوتا دنیا میں کہیں کوئی مسلمان نہ ہوتا، اور کیا رتبہ ہے سرکار کا، 6 مصرے پڑھنے لگا ہوں بیعت پر، اب تک جو خاموش بیٹھا ہے اس سے گزارش کروں کو ضرور بولے، سمجھے کہ تیرے رتبے کو عصمت ہی کم از کم، کتنا رتبہ ہے کیسے سمجھ آ سکتا ہے، کس کس کو سمجھ آ سکتا ہے مطالب، 4 مصرے پیش کرنے لگا ہوں کہ مطالب کو سمجھے گا کون، کس حد تک سمجھے گا، اور دلیل میں بیعت ہے، سمجھے کہ تیرے رتبے کو عصمت ہی کم از کم، یا رب نے عطا کی ہو رسالت ہی کم از کم، سمجھے کہ تیرے رتبے کو عصمت ہی کم از کم، یا رب نے عطا کی ہو رسالت ہی، یا چاہیے ادراک امامت ہی کم از کم، یا چاہیے ادراک امامت ہی کم از کم، کچھ سمجھے گا وہ جس کو مودت ہی کم از کم، کچھ سمجھے گا، یہ سمجھنے کے لیے آئے بھی نہیں، یہ نہ ماننے کے لیے آیا ہے، سوچنے کے لیے نہیں آیا، سمجھے گی کچھ سمجھے گا ہو جس کو مودت ہی کم از کم ہو، کچھ سمجھے گا ہو جس کو مودت ہی کم از کم، رتبہ تیرا ہر قد بالا سے بڑا ہے، سبحان اللہ، مصرع سنیے، رتبہ تیرا ہر قد بالا سے بڑا ہے، عیسیٰ تیرے مہدی کے غلاموں میں کھڑا ہے، رتبہ تیرا ہر قد بالا سے بڑا ہے، عیسیٰ تیرے مہدی کے غلاموں میں کھڑا ہے، کہتے ہیں جسے عرش خدادان ہے تیرا، کہتے ہیں جسے عرش جبریل امی ادنا صدربان ہے تیرا، ایمان تو خود صاحب ایمان ہے تیرا، ایمان تو خود صاحب ایمان ہے
شیر خدا تابع فرمان ہے تیرا۔ کوئی بیٹا دیکھا ہے جو باپ کے حکم کی نافرمانی کر سکے؟ اور علی تو اللہ کا شیر ہے، علی تو اور جس کے فرمان کے تابع اسے مطالب کہتے ہیں۔ خود شیر خدا تابع فرمان ہے تیرا، سمجھے گا کوئی کیسے کہ تو کون ہے کیا ہے؟ سمجھے گا کوئی کیسے کہ تو کون ہے کیا ہے، جب تیرا پسر مہر نبوت پہ کھڑا ہے۔ ہر بند کم از کم 25 منٹ توحید سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اتنی باتیں ہیں میں وہ سب چھوڑتا جا رہا ہوں۔ غالب ہے تیرا جس میں کہ ڈھلتی ہے رسالت، جس میں کہ ڈھلتی ہے رسالت۔ مجھے نہیں پتا مصرع کس نے سمجھا۔ غالب ہے تیرا جس میں کہ ڈھلتی ہے رسالت، معدن ہے تیرا جس سے نکلتی ہے رسالت، معدن ہے تیرا جس سے نکلتی ہے رسالت، کروٹ تیرے آنگن میں بدلتی ہے رسالت۔ اب جو مصرع پڑھنے جا رہا ہوں صرف ایک آدمی میرے ساتھ بولے گا تو میں راضی ہوں، پاک سید آپ سب سے راضی رہیں۔ غالب ہے تیرا جس میں کہ ڈھلتی ہے رسالت، معدن ہے تیرا جس سے نکلتی ہے رسالت، کروٹ تیرے آنگن میں بدلتی ہے رسالت، اور انگلی تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت۔ محمد کچھ نہیں ہے، رسول ہے، چاہے چھوٹا ہے تب بھی رسول ہے، جوان ہے تب بھی رسول ہے۔ انگلی تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت، پھلتے ہوئے جب دیکھی رسالت تیرے گھر میں، اللہ نے خود رکھ دی امامت تیرے گھر میں۔ اسلام کی ہے ساری تب و تاب تجھی سے، اسلام کی ہے ساری تب و تاب تجھی سے، وابستہ رسالت کا ہر ایک باب جو بچپن میں بچہ سیکھ جاتا ہے کیا کہنا وہ اس کی ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں، مشاہدہ ہے، آپ سب کہتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے اچھی تربیت کرو، اور خاص طور پر جو ادب آداب ہوتے ہیں نا یہ بچپن میں سکھا دیے جاتے ہیں۔ اب سنیے گا، باپ تھا نہیں، باپ تھا، اسلام کی ہے ساری تب و تاب تجھی سے، وابستہ رسالت کا ہر ایک باپ تجھی سے، ذوق پاتے ہیں سب انجم و مہتاب تجھی سے، سیکھے ہیں نبی نے ادب آداب تجھی سے۔ یہ نہیں کرنا، یہ بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ غلط بات ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ بڑا سکھاتا ہے۔ سیکھے ہیں نبی نے ادب آداب تجھی سے، کیا مرتبہ اے حضرت عمران ہے تیرا، ہم جس کے ہیں مسلم وہ مسلمان ہے تیرا۔ تسلیم سے ہے نا، اسلام مسلمان تسلیم سے ہے نا بھائی، ہم محمد کی باتیں تسلیم کرے تو مسلمان، ہم جس کے ہیں مسلم۔ رتبہ ہے تیرا کیا یہ رسالت نے بتایا۔ کرو صاحب اب دعوے سے جو میں بیعت کرنے جا رہا ہوں، دعوے سے یعنی اب ایک آدمی یہ طے کر کے بیٹھ لے کہ میں نے سرکار ابو طالب کے فضائل پر پھولنا نہیں، میں سرکار ابو طالب کے در کی ملی ہوئی بھیک سے یہ دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، بیعت پڑھنے جا رہا ہوں، طے کر کے بیٹھنا کہ نہیں۔ رتبہ ہے تیرا کیا یہ رسالت نے بتایا، قرآن نے تائید کی آیت نے بتایا، قامت کی بلندی کا
امامت نے بتایا اور دنیا کو یہ حیدر کی ولادت نے بتایا. دنیا کو یہ حیدر کی ولادت نے بتایا. ذیشان ہے یہ گھر, شاہ ذیشان کا گھر ہے. کعبہ جسے کہتے ہو وہ عمران کا گھر ہے. وہ تاج ہے تیرا, مکہ ہے تیرا, کعبہ حجاج ہے تیرا, جو رشک سلیمان ہے وہ راج ہے تیرا, اور جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ محتاج ہے تیرا. جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ محتاج ہے تیرا. ہے کون جو اندازہ کرے تیری عطا کا؟ ہے کون جو اندازہ کرے تیری عطا کا؟ تو باپ ہے رشتے میں نزیری کے خدا کا. کبھی غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کر دے. کس بات کی؟ علی کی ولایت کی, اس گھرانے کی ولایت کی. اب جو ان کی ولایت کی تبلیغ نہیں کرتا وہ مبلغ نہیں ہو سکتا. اصل تبلیغ ہے ہی یہ, آیا ہی ایک جگہ پورے قرآن میں, اور صرف ولایت کے لیے. ہے کون جو اندازہ کرے تیری عطا کا؟ تو باپ ہے رشتے میں. اور ایک اور بات ذہن میں آ گئی, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, سرکار ابو طالب کے فرمودات موجود ہیں. جس وقت اللہ کا حکم آیا کہ علن اعلان یہ دین کا کام کرو, سرکار افسردہ بیٹھے تھے, کیا کروں؟ سرکار ابو طالب تشریف لائے, کا کیا ہوا؟ کا حکم یہ ہوا کا انظر عشیرتک الاقربین, اپنے قرابت داروں کو بلا لا. ابو طالب نے انظر عشیرتک الاقربین پہلے کہا, قرآن میں بعد میں نازل ہوا. جب وہ آ گئے پھر ابو طالب نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک, ان کے سامنے تبلیغ کر دے جو تجھ پر نازل ہوا. قرآن میں 72 مقامات ایسے ہیں جس میں ابو طالب نے بات پہلے کہی ہے. قرآن میں بعد میں یہ دیوان ابو طالب میں جہاں سرکار رسالت آپ کے فضائل میں اشعار جناب ابو طالب نے کائناتیں کہی ہیں. جتنے القاب یاسین, طٰہٰ, مزمل, مدثر, مبشر, جتنے القاب قرآن نے بعد میں دیے ہیں سرکار ابو طالب کے دیوان میں قرآن کے نزول سے پہلے موجود ہے. یہ مرتبہ ہے سرکار ابو طالب. کبھی سوچے تو صحیح, وہی سامنے کی بات ہے جو آسانی سے دکھ جاتی ہے. یہ مشکل موضوع ہے, کیا کر رہا ہوں یہ وہ عام بات نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. جتنی شاعری آپ میری سن چکے ہیں, نوحہ خانوں سے, منقبت خانوں سے, اسد آغا بھائی سے, کمیل سے, دانش رضوی سے, جتنے دوستوں سے بھی سن چکے ہیں, کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ مطالعہ کیا جائے, تحقیق کی جائے, نئی بات اور اصل بات نکال کے لائی جائے. وہ سطحی گفتگو نہ پہلے میرے شعروں میں کبھی آئی, نہ مولا انشاءاللہ آئندہ کبھی آئے گی. گزارینی کے دربار سے میں مانتا ہوں تو باپ ہے رشتے میں نصیری کے خدا کا. آج اس سے بیاں کیسے ہوا عظمت تیرے در کی, آج اس سے بیاں کیسے ہوا عظمت تیرے در کی. محتاج ہے ہر ایک ولایت تیرے در کی, آیات بھی کرتی ہے تلاوت تیرے در کی. ہے نور علی پر بھی عنایت تیرے در کی. جو رب نصیری ہے, جو رب نصیری ہے وہ تیرا ہی لہو ہے, اور مالک ہے جو دارین کی وہ تیری بہو ہے.
سرکار ابو طالب علیہ السلام. جو رب نصیری ہے وہ تیرا ہی لہو ہے اور مالک جدا ہے وہ تیری بہو ہے. برکت سرکار ابو طالب علیہ السلام. شاد و آباد رہیں پاک سرکار ابو طالب کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. یہ جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر جس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس میں بہت رمز ہیں. کبھی وقت ہوا تفصیلی مسائل کا تفصیل اس کی تفسیر کرنے کا تفصیل اس پہ گفتگو کرنے کا تو پیش کروں گا. 14 نام یہ اللہ نے رکھے. ان میں ایک نام زینب ایسا ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے. ہر نام کی اپنی ایک فضیلت ہے, اس کے رمز ہیں. میں نے تو چونکہ سرکار ابو طالب کی فضائل پڑھنے تھے اس لیے میں اس نام کی تفصیل میں نہیں گیا. پاک ثانیہ زہرا دنیا میں تشریف لائی. جناب سیدہ نے امیر کائنات سے کہا یا علی سب نے کہا ایلیس کا نام رکھا. مولا نے فرمایا بی بی منت رسول اللہ آپ جانتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنے رسول پر سبقت نہیں کی. سرکار رسالت میں تشریف لائے. قرآن میں مریم کا نام اللہ نے نہیں رکھا. قرآن کی آیت موجود ہے. ماں کہہ رہی ہے انی سمیتھا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھا. قرآن کی آیت باعث تشریف لائے. سرکار ساتھ ماں یاری نام رکھے. یاری کیا نام رکھا؟ کہ یا رسول اللہ تو جانتے ہیں کہ میں آپ پہ سبقت نہیں کرتا اور آج تک آپ پہ سبقت نہیں کی, آپ نام رکھیے. آپ مسکرائے اور کہا یا علی تو بھی یہ جانتا ہے کہ میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں کرتا. ہمارا ایمان ہے کہ اگر رسول نام رکھتے تھے تو چونکہ بغیر وہی کلام ہی نہیں کرتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ نام بھی وحی کے ذریعے رکھا گیا. لیکن رسول نے ایک عمل کیا, پانی منگایا, وضو کیا, مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد نام رکھا زینب باپ کی زینت. اس نام کی آپ کبھی اس نام رکھنے کی وجوہات پر بہت لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے. قرآن کی آیت ہے المال والبنون, مال اور بیٹے دنیا میں زینت کا باعث ہے. علی کے بیٹے بھی حسن حسین اور عباس جیسے, مگر زینت ہے زینب, باپ کی زینت. یہ نام آج چونکہ سب سے چھوٹی بطول کا پرسہ دینا ہے, نام کے حوالے سے یہ گفتگو میں یہاں تک کرنا چاہ رہا تھا. سکینہ کا نام حسین نے نہیں رکھا. سکینہ کا نام حسین نے فاطمہ رکھا تھا. اس گھرانے میں مولا حسین نے سب بیٹوں کے نام علی رکھے تھے, سب بیٹوں کا نام فاطمہ رکھا تھا. سکینہ کا نام سکینہ رکھا تھا عباس. کب رکھا تھا؟ آپ چھوٹی سی تھی, جناب عباس سینے پہ سلا دیا کرتے تھے اور خود سو جایا کرتے تھے. ایک دن مولا حسین نے پوچھا کہ عباس عام طور پر تو میں نے تجھے کبھی دن میں سوتے نہیں دیکھا. نے کہا مولا یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا, یہ جب میرے سینے پہ سوتی ہے میرے سینے میں سکون آ جاتا ہے. عباس کے سکون کا نام ہے سکینہ, جسے بات عباس نے سکون دے دے. اجرکم اللہ
اللہ پاک رضی اللہ تو چاہے دوسرے مسائل کے ہیں، رونا نصیب سے ہے، لیکن آج اسے رونا ہے جس سے بات کی لاش پر تماشے مار کرنے آیا ہے۔ ہم سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ 57 ہجری 10 شعبان کو اس شہزادی کا ظہور ہے۔ 4 سال کو بتائی جاتی ہے، سن لے ذرا وہ جملے، شاید اس کے بعد مسائل پڑھنے کی گنجائش ہی نہ بچے۔ 10 شعبان 57 ہجری کو ظہور ہوا، 10 شعبان 58 ہجری کو 1 سال کی ہو گئی سکینہ، 10 شعبان 59 ہجری کو 2 سال کی ہو گئی، 10 شعبان 60 ہجری کو 3 سال کی ہو گئی، 10 رمضان 3 سال 1 ماہ، 10 شوال 3 سال 2 ماہ، 10 ذیقعدہ 3 سال 3 ماہ، 10 ذی الحج 3 سال 4 ماہ، 10 محرم 3 سال 5 ماہ۔ عاشور کے دن سکینہ کی عمر 3 سال 5 ماہ اور کچھ گھنٹے تھی، جب کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی خوبی تماچے مارتا تھا، کبھی عمر اپنے ساتھ ساتھ کرنے مارتا تھا۔ کیا اتنے چھوٹے بچوں کی بھی گوشوارے چھینے جاتے ہیں؟ گوشوارے چھینے کی روایت آپ نے سنی نا؟ ایک جملہ سن لیجیے، شب عاشور مولا حسین سکینہ کے کان چومتے تھے، کبھی ایک کان چومتے تھے، کبھی دوسرا کان چومتے تھے، کبھی ایک کان چومتے تھے، کبھی دوسرا کان چومتے تھے۔ روز یہ پوچھتی ہے بابا سے، بابا آج آپ مجھے بہت عجیب خیال کر رہے ہیں، پہلے تو کبھی آپ نے میرے کان نہیں چومے، پہلے تو کبھی آپ نے میرے گوشوارے نہیں چومے۔ کہا سکینہ کل جب یہ وقت آئے گا تیرے گوشوارے چھین۔ بچی تھی نا لاڈ میں بولی، بابا کہ جب میرے گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے تو کیا آپ مجھے نہیں بچے؟ بابا جب میرے گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے تو کیا آپ مجھے نہیں بچائیں گے؟ کہا بیٹے جس وقت یہ گوشوارے چھینے جائیں گے میں وہ ٹینے کے پاس ہوں گا، تیرے پاس نہیں ہوں گا۔ کہا بابا اچھا زیادہ دور نہیں ہے خیموں سے ٹیلا، جب شبر میرے گوشوارے چھینے آئے گا میں دوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں گا، جب میں آپ کے پاس آ جاؤں گی کیا اس وقت تو آپ مجھے بچا لیں گے؟ شام قریب آ گئی عزادارو، سب سے بڑی شام ہے، اس سے زیادہ بڑا میں کون ہوتا ہوں کہ کسی مسائل کو بڑا چھوٹا کہنے والا، لیکن پوری تعلیم اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، شام غریبات سے بڑا مسائل بڑا میں نہیں آیا، یہ علی اکبر کی برچی سے بڑا مسائل ہے، یہ قاسم کے ٹکڑوں سے بڑا مسائل ہے۔ کیوں ہے یہ اتنا بڑا مسائل؟ یہ حسین کی گردن پر چھری چلنے سے بڑا مسائل ہے۔ کیوں ہے بڑا مسائل؟ حسین کی گردن پہ چھری چلی، علی نے نجف نہیں چھوڑا، حسین کی گردن پہ چھری چلی، علی نے نجف نہیں چھوڑا، علی اکبر کے کلیجے میں برچی لگی، علی نے نجف نہیں چھوڑا، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے گئے، علی نے نجف نہیں چھوڑا، نجف اس وقت چھوڑا جب زینب چلے ہوئے خیمے کی ایک چوب لے کر شام قریبا کے اندھیروں میں شروع ہوئے، کسی نے اپنے کمزور اتار کے دی، کسی نے اپنا زیور اتار کے دیا، کسی نے اپنی چادر اتار کے دی، سب لٹے جا رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی سکینہ ایک کونے میں کھڑی تھی، بابا کی بات یاد آ رہی کہ شام غریبا ہوگی تیرے گوشوارے چھین لیے جائیں گے، شام غریبا ہوگی تیرے گوشوارے چھین لیے جائیں گے۔ بچی نے آنکھ بچا کے خیمے سے نکلنا چاہا، خیمے سے نکلی، شمر حرامی سمجھا کہ شاید بچی کو ایک قیمتی چیز لے کے بھاگ گئی۔ سکینہ خیموں سے دوڑتی ہوئی نکلی، پیچھے پیچھے شمر نکلا، سکینہ آگے آگے دوڑتی گئی، پیچھے پیچھے شمر دوڑتا گیا۔ اب کہاں 4 سال 3.5 سال کی بچی کی دوڑ، کہاں شمر کی دوڑ، تازیانہ مارا حرامی نے، لیکن سکینہ کی کمر پر کسی منہ کے بل زمین پر گئی۔ سکینہ کے گوشواروں پہ ہاتھ آئے شمر کا، دونوں گوشوارے چھین لیے۔ اللہ تعالیٰ سکینہ جا کہاں رہی تھی؟ باپ سے ملنے کے لیے،
لیکن جس پر گوشوارے چھینے گئے پھر بات کی طرف نہیں گئی، نہر کی طرف روک دیا. چچا میرے گوشوارے لے گیا. چچا اور باپ کی جو لاڈلی تھی، کہاں رخسار اس کے اور تماچا. زندہ بھالی سکینہ، کہاں زندہ بھالی سکینہ. جسے شام غریبہ کی مصیبت نہ بھولے گی کبھی تابا قیامت. گلا اصغر کا اکبر کا سینہ. زندہ بھالی سکینہ، زندہ بھالی سکینہ. چھینے بنتے گلا باندھا گیا تھا، بس ایک بیمار بھائی آسرا تھا. وہ بھائی بھی تھا زنجیروں میں جکڑا.